أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللہ ہمیں اور آپ کو غم حسین میں اجر عظیم عطا کرے اور ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے جو حسین کے خون کا انتقام حسین کے ولی و وارث کے لشکر میں شامل ہو کے لیں گے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاح ویاسین بالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین الراشدین سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین. اللہم عجل لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وقرآنہ المتین وقرآنہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وقال وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ فی امرہم. صلوات. سورہ مبارکہ احزاب جو کل نماز عاشورہ کی تیسری رکعت میں پڑھا جائے گا، یعنی تیسری سے مطلب یہ ہے کہ جو 4 رکعت نماز 2 اور 2 کے سیٹ میں پڑھی جاتی تو دوسری والی نماز کی پہلی رکعت میں اس کی 2 آیتوں کو ان 2 مجالس کے لیے، ایک جو کل ہو گئی اور ایک جو آج سرنامہ کلام قرار دیا ہے. پہلی آیت کا نمبر ہے 6، دوسری کا نمبر ہے 36 اور خود سورہ کا نمبر ہے 33 سورہ احزاب. مسئلہ ولایت جس کے 2-3 بہت اہم پہلو بہرحال رہ جائیں گے، اور پھر جب وہ مجالس ہوں گی جس کے اندر آپ بہت آرام سے اور اطمینان کے ساتھ اور پھیل کے بیٹھیں گے، یعنی عاشورے کے بعد کی 11 اور 12 محرم کی مجلس، اس کے اندر پھر اطمینان سے گفتگو کی جائے گی. مگر کم از کم جو بات کل شروع ہوئی تھی اس کو آج مکمل کر دینا ہے. جو لوگ 2-3 دن سے آ رہے ہیں وہ عاشورے کے بعد مجھے معلوم ہے کہ اپنی مصروفیات کی بنا پہ نہیں آ پائیں گے. پہلی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ اصل ولایت اللہ نے نبی کو دی ہے، اور دوسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ ولایت نبی کا مطلب کیا. جب یہ ولایت کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا تو ولایت اہل بیت بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ولایت اہل بیت من کن تو مولا سے شروع ہوئی کہ پہلے نبی کی ولایت کو سمجھو پھر آل محمد کی ولایت سمجھ میں آئے گی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمام صاحبان ایمان کا مولا ہے، ان پہ حق ولایت رکھتا. اب یہ ایک عام اعلان ہو گئے. آیت نمبر 36 میں اسی اعلان کو ایک طریقے سے تشریح کی گئی، وضاحت کی گئی، تفسیر کی گئی. ان القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر خود قرآن ہی کی کوئی آگے چل کر دوسری آیت کر دیتی. جیسے آیت درود کی تفسیر سورہ نساء کی آیت نمبر 65 نے کر دی. مولا یا ولایت کی تفسیر اسی سورے کی 36ویں آیت نمبر 36. ترجمہ بھی کل آپ سن چکے ہیں لیکن ایک بار پھر سن لی. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ
جب رسول کو ولی مان لیا، مولا مان لیا، تو اب خبردار نہ کسی مومن کو یہ حق حاصل ہے نہ کسی مومنہ کو. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، جیسا کہ کل میں نے گزارش کی تھی کہ قانون کی زبان میں جب کوئی قانون، کوئی لا، کوئی کانسٹیٹیوشن، کچھ رولز بنتے ہیں تو ایک طویل عرصے تک یہ طریقہ کار رہا ہے کہ لفظ مردوں والا استعمال ہوتا، مگر بہرحال وہ ہوتا مرد اور عورت دونوں کے لیے. لیکن چونکہ انسان کا ذہن ایسا شیطانی ذہن ہے کہ وہ ہر جگہ جہاں اسے کسی ذمہ داری سے اپنی جان چھڑانا ہو، وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال لیتا ہے، لفظوں سے کھیلنے لگتا. اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جملہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ایز اٹ از، اس کو مت سمجھیے، لیکن بہرحال مقصد یہی ہے کہ اللہ چلے نماز کی حد تک تو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، لفظوں سے کھیل کے آگے بڑھ جائے کہ مجھ پہ تو نماز واجب نہیں. روزے کی حد تک، حج کی حد تک، خمس کی حد تک، زکوٰۃ کی حد تک، عام واجبات کی حد تک، عام حرام کی حد تک. یہ عام واجبات، عام حرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معمولی واجبات، معمولی حرام. نماز جیسا اہم واجب، پورے دین کی بنیاد جس نماز پر، بڑے بڑے حرام، قتل، شراب اور وہ والے حرام جن کا نام آج کی رات ممبر پہ لینا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، چلے وہاں بھی یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ لفظوں سے کھیل کر کوئی آدمی کہہ دے کہ یہ قانون میرے لیے نہیں ہے، لفظ تو یہ آیا. مگر ولایت کا مسئلہ اور مولا ہونے کا مسئلہ ایسا کہ اللہ اس کے اندر یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی لفظ سے کھیل کر اس ذمہ داری سے اپنی جان چھوڑا. آپ کو یاد ہوگا، اب اس کی کئی مثالیں تاریخ میں ہیں، لیکن میں وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول کی ختم نبوت عالم اسلام کا ایک مانا ہوا عقیدہ ہے، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بلکہ 11 محرم کی مجلس اسی حوالے سے ہوگی کہ ولایت علی کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیغمبر کی ختم نبوت کو پروٹیکشن دیا جائے اور تحفظ دیا جائے. اگر علی کی ولایت کو نہیں مانو گے تو جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہیں گے اور پیدا ہوئے ہمارے سامنے. لیکن یہ ختم نبوت جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا کہ تاریخ اسلام میں جنہوں نے ولایت کو نہیں مانا ان کے یہاں جھوٹے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا. اس میں مرد تو مرد، ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کی. مسیلمہ کذاب تو بہت مشہور ہے، مگر اسی کے زمانے میں خاتون نے بھی، عورتیں کیوں پیچھے رہیں کسی چیز میں، اس نے بھی کہا میں نبی. جھوٹے نبی مسیلمہ کو تو لوگوں نے بار بار پیغمبر کی حدیث سنائی، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب وہ اس حدیث کا جو انٹرپریٹیشن کرے وہ اس کی مرضی. یہ خاتون کو جب یہ حدیث سنائی گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو تم کیسے نبی بن گئے، اس نے وہی لفظوں کو کھیلا کہ نہیں کھیلا. بہت مشہور واقعہ ہے، ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، ہوگا معلوم، چاہیے کیا مطلب، ہر ایک کو معلوم. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پیغمبر نے فرمایا تھا لا نبی یا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کی مؤنث ہوں. عربی میں مذکر کے لیے ہے لفظ نبی، مؤنث کے لیے ہے نبی یا، آخری ہے کے ساتھ گولتے. مومن مومنہ، مسلم مسلمہ، طالب علم طالبہ. میں کیا ابھی آپ کو سکھانے بیٹھ گیا، لیکن خلاصہ یہ کہ نبی اور نبیہ، نبی کا مطلب مرد نبی، نبیہ کا مطلب عورت نبی. کہا رسول نے کہا تھا نبی نہیں ہوگا، یہ کو تھوڑی کہا تھا نبیہ نہیں ہوگی. چنانچہ مجھے بالکل حق اور اختیار ہے شریعت محمدی میں رہتے ہوئے میں یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ میں نبی. نبوت جیسے اصول دین کے اندر لفظوں کو کھیلا، اچھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ لفظوں کو کھیل کے اپنی نبوت کا اعلان کر رہی ہے. مسئلہ اس کو کتنے ماننے والے مل گئے، وہ کتنا بڑا فرقہ اس نے بنا لیا. یعنی جو ماننے والے تھے اس کا مطلب یہ کہ وہ اس بات پہ یقین کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہاں پیغمبر نے جو لفظ استعمال کیا نبی، وہ تو مرد کے لیے ہوتا.
وہ تو کہیے بعد میں اب یہ اس کا انجام کیا ہوا ہے، چھوٹی سی بات، بعد میں وہ پھنس گئی اور ٹریپ میں آ گئی، جو شاید آج کی ہماری مجلس کا پہلا واقعہ بننے والا۔ مسلمہ نے اس کو چکر دے کے شادی کا آفر کیا، وہ شادی پہ تیار ہو گئی، شادی کر لی۔ جب شوہر نبی ہے تو بیوی تو نبیہ نہیں ہو سکتی ہے نا، اس نے اپنی نبوت اپنے شوہر کے آنر میں واپس لے لی، کیونکہ ٹورنٹو کی رہنے والی نہیں تھی۔ تو خیر خلاصہ یہ ہوا کہ لا نبی آبادی ہمارے سامنے سیریس واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، ایسی کوئی ہنسی مذاق اور جوک کی بات نہیں ہے کہ الفاظ کو کھیل کر عقیدے تک کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کی گئی۔ قرآن نے کہا ہم ہر چیز میں یہ ہنسی مذاق برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ ولایت اتنا اہم عنوان ہے کہ اس میں ہم اتنی سی گنجائش بھی نہیں رکھیں گے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، جب اعلان ولایت ہوا تو غدیر قم میں بھی جیسا میں نے کہا ایک ایک مرد ہی سے نہیں، ایک 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 عورت سے بھی الگ الگ ولایت کا اعلان کروا کر بیعت لی گئی، اور آیت میں بھی جب ولایت کو سمجھایا گیا، کہا نہ کسی مومن مرد کو یہ اختیار ہے نہ مومنہ عورت کو کہ نبی کو مولا ماننے کے بعد اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیارۃ فی انفسہم فی امرہم، یہ لفظ کل میں تلاوت نہیں کر پایا تھا، یہ بہت اہم لفظ۔ اللہ اور رسول اگر فیصلہ کر دیں، ان کو اگر مولا مان لیا، تو اب مومن مرد اور مومنہ عورت کو بھی حق نہیں ہے کہ انہیں کوئی اختیار ملے امرہم، اپنے معاملے میں۔ یہ تو ہماری پرسنل لائف، مائنڈ یور اون بزنس، میرے معاملے میں کیوں انٹرفیئر کرتے ہو؟ قرآن نے صاف واضح، خالی اتنا نہیں کہا مومن مرد اور مومن عورت کو اللہ اور رسول کے حکم کے آگے کوئی اختیار نہیں، خالی یہ نہیں کہا، آگے بتایا فی امرہم، تمہارے اپنے گھر کے معاملات میں، تمہارے اپنے پرسنل میٹر میں بھی تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ یہ والی ولایت اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ جو کنٹراڈکشن ہمارے یہاں ہے وہ کبھی نظر نہیں آئے گا کہ ولایت زبان پر ہے بھی اور غیبتیں ہو رہی ہے، ولایت زبان پر ہے بھی اور حرام کھایا جا رہا ہے، ولایت زبان پر ہے بھی اور حرام سنا جا رہا ہے، ولایت زبان پر ہے بھی اور بے حجاب گھر سے نکلا جا رہا۔ شب عاشور بھی حجاب کرنے کو اس موسم میں بھی تیار نہیں ہوں گی کچھ خواتین۔ یہ کنٹراڈکشن ہے، یا ولایت کو نہ مانو یا اس کو نہ مانو۔ اچھا مجھے کیا کس نے حق دے دیا کہ میں اتنا بڑا بگ اسٹیٹمنٹ کروں؟ نہیں، یہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، خود امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث، وہ مشہور حدیث جسے کبھی کبھار میں خالی ایک حدیث کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ حدیث وہ جو بڑے سائز کا پیپر ہے جسے ہم پہلے فل اسکیپ کہتے تھے، آج کل A4 کہلاتا ہے، پورے ایک صفحے کی حدیث ہے، 50 منٹ خالی حدیث کے ترجمے میں لگتے ہیں۔ اور اصول کافی کی حدیث، چلیں الحمدللہ اتنا تو ہماری قوم کے کان اصول کافی کے نام سے واقف اور مانوس ہے کہ یہ ہماری سب سے معتبر کتاب، اور جابر جعفی کے حوالے سے یہ حدیث ہے جو 5ویں امام کے معتبر ترین صحابیوں میں، خالی رسول اللہ کے صحابیوں کے حوالے سے ایک لسٹ نہیں بنی، ہر امام کے صحابیوں کے حوالے سے ایک لسٹ بنی، اس میں 3 کالم ہوتے ہیں۔ وہ راوی جو بہت ہی اتھینٹک ہیں جیسے ابو بصیر، جنہوں نے ام خالد اور شراب والا واقعہ ہمارے سامنے کوٹ کیا، وہ ابو بصیر، اور بیچ میں ایک لسٹ ہوتی ہے کہ وہ راوی جو ذرا ویک ہے، اور آخری کالم ہوتا ہے کہ وہ راوی جو بالکل جھوٹا، امام معصوم نے نام لیا، خبردار فلاں راوی کی کوئی حدیث قبول نہ کرنا، وہ میرے دادا چوتھے امام پہ تہمت باندھتا، اور خبردار فلاں راوی کی کوئی حدیث قبول نہ کرنا، وہ میرے بابا 5ویں امام پہ تہمت باندھتا، اور خبردار فلاں آدمی کی کوئی حدیث نہیں قبول کرنا، وہ میری زندگی میں میرا نام لے کے جھوٹ کہتا۔ نصیریت کے حوالے سے بہت ساری ایسی حدیثیں ہمارے پاس ان لوگوں کے نام سے آئیں جن کا نام لے کے باقاعدہ امام نے ان کی تشریح کی ہے۔ یہ تو ایک بیچ میں ضمنی چیز آ گئی، لیکن اصل بات کہ وہ جو پہلا کالم ہے ہر امام کے بہت ہی معتبر راوی، ان میں جابر جعفی، وہ ایک جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، پیغمبر کے صحابی،
جن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حدیث قصہ جیسی اہم ترین حدیث ان کو شرف ملا امت تک پہنچانے کا، اور کربلا کے پہلے زائر بنے۔ آج اگر 10 ملین لوگ کربلا پہنچ رہے ہیں، سب کا اکٹھا ثواب جابر کو ملے گا۔ جو کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے، قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ثواب پہلے آدمی کو ملے گا، اور جو کسی گناہ کو معاشرے میں رائج کرتا ہے، قیامت تک جتنے لوگ گناہ کریں گے وہ سب کا عذاب اس کی گردن پہ آتا۔ پتہ نہیں کتنی موٹی اور بھاری گردن ہوگی ان خاتون کی جنہوں نے پہلی بار ہمارے معاشرے میں بے حجابی کو پروموٹ کیا تھا۔ خدا معلوم کتنی مضبوط گردن ہوگی اس آدمی کی جس نے پہلی بار ای غیبت اور ای تہمت کے سلسلے کو شروع کیا تھا۔ اچھا، بات بہت لمبی ہو جائے گی بغیر کسی فائدے۔ یہ جملے تو آپ روز ہی سن رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ آج وہ لفظ میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، بہت اپنے آپ کو روک روک کے آگے بڑھاؤں۔ حجاب کی بات چاہے کی ہو، غیبت کی بات کی، تو خیر خلاصہ یہ کہ امام پنجم کا اتنا معتبر راوی، پیغمبر اسلام کے راویوں کے بارے میں ہم کو پتا ہے بہت ہی معتبر ہے، بہت ہی ضعیف ہے، بالکل جھوٹا۔ جو پیغمبر سے حدیثیں کوٹ کرتے ہیں، اماموں کے بارے میں ہمیں کم معلوم، جس کے نتیجے میں نصیریوں اور غالیوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اور جو مقصرین شان اہل بیت ہیں انہوں نے بھی۔ جابر ابن یزید جعفری انتہائی معتبر اور مشہور راوی، ان کی ایک پوری حدیث ہے 50 منٹ والی، جس کا آج وقت نہیں ہے، لیکن اس کا آخری جملہ، آخری 3 جملے، وہ پورے میرے اس موضوع کو اگر یہی 3 جملے سمجھ میں آ جائیں تو 13 دن کی مجلسوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ لا تنالوا ولایتنا الا بالطاعۃ والورع، ہماری ولایت، یہی تو ہمارا موضوع ہے نا پہلے دن سے، ہماری ولایت کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ بے شک وہ کہتا رہے کہ مجھے مل گئی، لیکن ہماری ولایت مل ہی نہیں سکتی۔ لا تنالو، نالا ینالو، ہماری ولایت پہنچ ہی نہیں سکتی الا بالطاعۃ والورع، جب تک کہ اللہ کی اطاعت اور پرہیزگاری سے کام نہ لیا جائے۔ مل ہی نہیں سکتی، یہ ولایت پہنچ ہی نہیں سکتی تمہارے پاس۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ولایت ہے، لیکن نہیں، وہ خالی ڈبہ لے کے تم جا رہے ہو، جس وقت قیامت میں اس کو کھولو گے تو اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ امام کے جملے میں کہہ رہا ہوں، ابھی اپنی بات نہیں کرتا ہوں، اور مزید اس کو سمجھا دی۔ من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی، وہی لفظ مولا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہے ہمارا موالی اور وہ ہے ہمارا مولائی۔ ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، اور جو اللہ کا نافرمان ہے اس کا ہم سے کیا رشتہ؟ نہیں ہے رشتہ، یہ نہیں کا رشتہ نہیں ہے، لیکن عداوت کا رشتہ ہے، دشمنی کا رشتہ۔ اب اس جملے کی تشریح اگر میں کروں گا تو میرے الفاظ ہو جائیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ولایت کے اس عنوان کو خالی معصوم کے عصمت و طہارت والے الفاظ تک محدود رکھیں۔ یہ ہے ولایت، طاعت خدا سے ولایت ملتی، پرہیزگاری سے ولایت ملتی۔ یہ وہی پرہیزگاری ہے جو نہج البلاغہ کے اندر مولا نے اپنے شیعوں سے مانگی۔ علی کبھی کسی کے محتاج نہ ہوئے بجز خدا کے، خیبر کے میدان میں بھی جب چلے تو پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ ایک جگہ علی کا لفظ آیا، اعینونی، میری اعانت کرو، میری مدد کرو، بے ورع و عفا، پرہیزگاری کے ذریعے سے۔ لیکن اب یہ تو بہت عام سی باتیں چل رہی ہیں، اس لیے میں زیادہ ان حدیثوں کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں۔ ولایت زندگی کا ایک ایک عمل مرضی خدا کے مطابق، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا نفسیاتی نقطہ سمجھیے، پھر ایک ایسا واقعہ تاریخ اسلام کا جو مجتہدین میں ایک شرعی مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسکس ہوا، ہمارے اور آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو مجتہد نہ ہو اس کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے، اور کسی فتوے کو کرٹیسائز کرنا بھی حرام۔ کہ کرٹیسائز کرنا خود ایک فتویٰ دینا ہے نا، کہ یہ فتویٰ غلط ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ کرٹیسزم نہیں ہے، یہ خود فتویٰ دے دیا گیا۔ خیر، تمام مراجع کی توضیح المسائل یا تمام مراجع کے رسالہ عملیہ میں مسئلہ موجود ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعہ مجتہدین ایک اور کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، ہمارا موضوع کچھ اور۔ لیکن پہلے ایک چیز سن لی، وہ یہ کہ یہ جو پیغام بار بار دیا گیا، اطاعت اطاعت اطاعت، یہ ہے ولایت۔ یعنی ولایت، حکومت، اطاعت، یہ تینوں کے ایک معنی۔
جہاں ولایت ہے وہاں حکومت صرف معصوم کی قبول کی جائے گی، اور معصوم کو آقا مانا جائے گا، حاکم مانا جائے گا۔ یہ نہیں مانا جائے گا کہ معصوم کا صرف ایک کام ہے ہم گناہ کرتے رہیں وہ معاف کراتے رہیں، ہم گناہ کرتے رہیں وہ معاف کراتے رہیں، ہم گناہ نہیں، ہماری ذمہ داری بنے گی وہ حاکم ہے جو وہ کہتے رہیں وہ ہم کو کرنا۔ تو ولایت کا مطلب حکومت، حکومت کا مطلب اطاعت۔ اب آئیے اس حوالے سے ایک بہت اہم پیغام، اسلام ان بڑی بوڑھیوں کی طرح نہیں ہے کہ جو کسی کی خرابی کو دیکھتے ہوئے خالی کوسنے بیٹھ جاتی ہے، نہیں، اسلام ایک طبیب کی طرح ہے، پہلے مسئلہ بتاتا ہے یعنی بیماری، پھر اس کی کوئی ریمیڈی اور سولوشن بھی پیش کرتا ہے، دوا۔ یہ اطاعت جو ہے نا یہ ممکن ہی نہیں جب تک ایک نقطے کا خیال نہ کیا جائے جو جناب عباس کے خطبے کا درمیانی حصہ بہت اہم، ایک وہ عملی پیغام۔ خطبہ تو اتنا عظیم الشان خطبہ کہ جن افراد کو اس خطبے کی پوری سند نہیں ملی انہوں نے بھی اس سے پہلے یہ خطبے کے جملے پڑھے تو بے اختیار کہہ اٹھتے یا کسی امام کا خطبہ ہے یا کسی امام سے مشابہت رکھنے والے کا خطبہ۔ ذرا بھی کوئی آدمی کسی کے کلام کے اسٹائل سے واقف ہونا، اس خطبے کے شروع میں جہاں فضائل بیان ہو رہے ہیں مولائے متقیان کے، اس کے بعد پھر آقا حسین کے حوالے سے ایک بات فرما رہے ہیں جس کے اندر آقا حسین کے فضائل بھی آ گئے، ایک وہ پیغام بھی ملا جو کل آپ عاشورے کے اعمال میں جہاں بھی آپ اعمال عاشورہ کر رہے ہوں، کل ایک پیغام جو آپ کو ملے گا عاشورے کے اعمال میں 100 مرتبہ لعنت ہے اور 100 مرتبہ سلام۔ لعنت اس بات کی دلیل ہے کہ تبرہ ضروری ہے، اس کے بغیر دین نہیں ہے، اور سلام اس بات کی دلیل ہے کہ تولا ضروری ہے، اس کے بغیر دین نہیں ہے۔ دونوں کے کمبینیشن کا نام اسلام۔ اچھوں سے محبت، بروں سے نفرت، یہ اس خطبے کے اس درمیانی حصے کا بھی پیغام جو میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار خانہ خدا کی زیارت کے حوالے سے جملہ پڑھا تھا کہ جب صحن کعبہ میں جاؤ تو کعبہ بعد میں دیکھو، پہلے حبل کو کچلو، وہ بیان آ چکا ہے، خالی ایک جملہ میں نے ریپیٹ کیا۔ جگہ جگہ یہ پیغام ملتا، لیکن خطبے کا یہ درمیانی حصہ ایک تیسرا پیغام بھی دیتا کہ جب ہم کسی سے اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ اطاعت کا مطالبہ کرنا کافی نہیں جب تک کہ اطاعت کے لیے اس کے سامنے کوئی راستہ نہ رکھے۔ اب دیکھیے آقا عباس اپنے بابا کے فضائل بیان کرنے کے بعد جن کا تعارف یہ کہہ کے نہیں کرا رہا کہ میں فضائل اپنے بابا کے بتا رہا، میں فضائل اپنے آقا حسین کے بابا کے بتا رہا۔ وہ دو چار جملے آپ نے سنے، اس کے بعد یہ جملہ کہ لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتن علی مشیت الرحمن، اگر میرے آقا کی مرضی رحمان کی مرضی کے تابع نہ ہوتی، ان کی مرضی کے ساتھ ساتھ نہ ہوتی، تو میں اس طرح تم پر جھپٹتا کالصقر الخضبان علی العصافیر الطیران، جیسے اڑتی ہوئی چڑیوں پہ وہ باز یا عقاب یا وہ جو شکاری پرندے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میرا مولا باب الحوائج بالفضل فرما رہا ہے کہ تخوفون قوما، تم لوگ ہمیں آ کے موت سے ڈرا رہے۔ اب خیال رکھیے گا کہ یہ خطبہ کربلا میں نہیں دیا جا رہا، کربلا کا میدان عمر سعد کا پورا لشکر دشمن کا، یہ حاجیوں کے درمیان دیا جا رہا، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید نے اپنے سپاہی حاجیوں کی شکل میں بھجوائے۔ مطلب کیا ہوا کہ 1 لاکھ کے مجمع میں 500,000 یزید کے ہیں، باقی یزید کے نہیں، یہ مطلب ہوا نا۔ لیکن آقا عباس لفظ تم ڈائریکٹ پورے مجمع کو مخاطب کہہ رہے ہیں، تخوفون، وہ سارے حاجیوں کو دیکھ کر تم ان لوگوں کو موت سے ڈراتے، اتخوفون قوما بالموت یلعبوا فی الطفولیہ، جو اپنے بچپنے میں بھی موت سے کھیلا کرتے تھے، کہاں اب تو وہ سب جوان ہو گئے، ان کو موت سے ڈرا رہے۔ ہائی ہاتھ، مختصر کر رہا ہوں، 2-3 جملے خالی چھوڑ رہا ہوں۔ ہائی ہاتھ، وہ خطبہ یا کلام جو آپ چاہتے ہیں کہ مجمع سنے اور توجہ، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسے مختصر سے مختصر ہونا چاہیے۔
خطبہ قدیر دیکھ لیجئے اور چاہے آج کا خطبہ عباس سن لیجیے، آخری حصے پہ پہنچ گئے. ہیہات فانظروا ثم انظروا، ہیہات وائے ہو تمہارے حال پر. ارے ذرا غور تو کرو، عقل تو استعمال کرو. اب یہاں 3 جملے آتے ہیں جس میں آقا ایک طرف تولا، ایک طرف تبرہ کا سلسلہ چل رہا، دوسری جانب یزید کی خرابیاں اور حسین کے فضائل آ رہے، اور تیسری جانب وہ پیغام آ رہا جس کے لیے میں نے خطبے کا یہ ٹکڑا آج تک ڈیلے کیا آج کی مجلس تک. ہیہات فانظروا ثم انظروا، وائے ہو تمہارے حال پر، افسوس. غور کرو، ثم انظروا، پھر غور کرو. ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر، ممن فی بیتہ الغوانی السکران وممن فی بیتہ الآیات والقرآن، ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات. یہ 3 جملے آقا عباس نے کہے. کا مقابلہ کر رہے ہو تم لوگ، کمپیئر کر رہے ہو تم لوگ اس آدمی کو ممن شارب الخمر، جو شراب پینے والا، اس کو کمپیئر کرے اس سے صاحب الحوض والکوثر، جو حوض جنت اور کوثر جنت کا مالک. شرابی کا مقابلہ تم کرتے ہو صاحب حوض اور صاحب کوثر سے. اس کے بعد کے 2 جملے سن لیجیے. اب یہ تو ڈائریکٹ یزید کے پرسنل کیریکٹر سے متعلقہ بات ہے. باقی 2 جملے یزید کے گھر کے بارے میں. وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْغَوَانِيُّ السَّكَرَانِ، وہ آدمی جس کے گھر میں گانے بجانے کا سلسلہ ہے. شاید صاحبان ایمان کے گھر میں بھی. مِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْغَوَانِي، غنا کی جمع، گانا گانے والے کا غوانی سکران، شراب کے نشے میں مست، اور گانا گانے والے جس گھر میں ہوتے، اس کا مقابلہ کر رہا ممن فی بیتہ الوحی والقرآن، جس کے گھر میں صرف وحی ہے، جس کے گھر میں صرف قرآن. اور آخری جملہ، یعنی جو کہ بات مختصر کرنا، خیر الکلام ما قل وما دل، مولا کی ایک بہت ہی اہم حدیث اسپیچ کی خصوصیت. بہترین کلام وہ ہے کہ مختصر ہو اور دلیل کے ساتھ. اب یہ تیسری چیز کے اندر ساری باتیں امام نے، حضرت عباس نے سمیٹ. ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات، مقابلہ کر رہے ہیں اس کا جس کے گھر میں لہو و لعب شامل ہے. اب دیکھیے، اب شراب وراب کی بات نہیں، ہر لہو و لعب، جس کے گھر میں لہو و لعب، وہ میری میکنگ، یہ انٹرٹینمنٹ کے دنیاوی طریقے، والدنسات، اور جس کے گھر میں پست اور نجس اور گندی چیزیں پائی جاتی. اب اس میں کتنی ساری چیزیں اس میں آ گئی، ایک ایک کر کے ہر چیز کو الگ بیان کرنے کے بجائے دیکھیے گھر کی تصویر پیش کی جا رہی ہے، اس کے گھر کو دیکھو اس میں کیا ہے. اور جیسا کہ ہر سمجھدار انسان کی خاصیت کہ دوسروں کو دیکھ کے عبرت پکڑتا ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے میرا گھر یہ والا ہے یا میرا گھر وہ والا. ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات، لہوات لہو و لعب کی جمع، جس کے گھر میں لہو و لعب پایا جاتا ہے وہ گھر. والدنسات، نجس، دنس، گندی چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ممن فی بیتہ التطہیر والآیات، جس کے گھر میں طہارت ہے، عصمت ہے اور آیات ہے. اب یہاں پہ میں نے کہا کہ پیغام بہت سارے ہیں، لیکن صرف 3 باتیں آپ کو یاد دلانا. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، خطبے کے شروع میں مولا علی کے فضائل سے واقع حسین کی فضیلت، ساری باتیں کہ یہ وہ ہے جو صاحب حوض ہے، یہ وہ ہے جو صاحب کوثر، یہ وہ ہے جو صاحب وحی، یہ وہ ہے جو صاحب قرآن، یہ وہ ہے جو صاحب تطہیر ہے، یہ وہ ہے جو صاحب آیات. یہ سارے فضائل حسینی چل رہے ہیں. ساتھ میں یہ بھی بتا دی کہ خالی اچھوں کی تعریف کافی نہیں ہے، یہ بھی بتا اور وہ کون ہے. وہ شرابی ہے، وہ گانا سننے والا ہے، وہ لہو و لعب میں مشغول ہے، اور وہ کھیل تماشی اور نجس چیزوں کا شوقین. اور تیسری چیز اور آ گئی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ زحمت دی. گھر کے جناب عباس کا یہ خطبہ ان کے چاہنے اور ماننے والوں بار بار سننا چاہیے اور بار بار مزہ لینا چاہیے. خطبے کا بھی ایک لطف اور مزہ ہوتا. پھر میرا مولا کہتا، آخری جملے،
اس خطبے کے بتا کے پھر اس جملے کے تیسرے پیغام پر آؤں، جس کو میں نے ولایت کے حوالے سے، جو ہمیں ایک پرابلم ہوتا ہے کہ نام تو لے لیتے ہیں، عمل نہیں کر پاتے، اس کا ایک سلوشن ہڈن انڈر دا لائن، پیغام بالکل واضح جناب عباس نے نہیں کہا، مگر اس سے پہلے کہہ بھی دیا فانظروا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ غور و فکر سے سمجھ میں آئے گا، اوپری نہیں۔ دیکھیں یہ والی چیزیں تو اوپری سمجھ میں آ گئی، وہاں شراب ہے اور یہاں پہ حوض کوثر ہے، وہاں پہ غنا ہے اور یہاں پہ قرآن اور وحی ہے، وہاں پہ لہو و لعب کھیل تماشا ہے، یہاں پہ تفسیر و آیات۔ پھر آگے کا فانظروا، غور و فکر سے کام لو۔ مگر اس کے بعد آقا عباس اپنے بابا کی پوری زندگی کو ایک جملے میں سمیٹ رہے ہیں، لا وقعت الغلط التي وقعت القریش۔ دیکھو تم لوگوں کو بھی وہی دھوکہ اور غلطی ہو رہی ہے جو تم سے پہلے قریش کو ہوئی۔ پورے مجمع کو مخاطب کر رہے مکے کے حاجیوں میں، کہا تمہیں بھی وہی غلطی ہو رہی ہے، تم سے بھی وہی خطا ہو رہی ہے، تم بھی اسی دھوکے میں پھنس گئے جس میں قریش پھنسے تھے۔ وہ کیا؟ خطبے کے اندر شامل بتا رہے ہیں کہ انہم ارادوا قتل النبی، انہوں نے نبی کے قتل کا ارادہ کیا، وانتم ارادوا قتل ابن بنت نبی، اور تم نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کیا۔ لیکن ابھی یہ نہیں بتایا کہ غلطی کیا ہوئی، یہ تو ان کی پلاننگ تھی۔ انہوں نے نبی کے قتل کا ارادہ کیا، تم نے نبی زادے کے قتل کا ارادہ کیا، دونوں سے غلطی ہوئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ تم بھول گئے، یہ جناب عباس کا جملہ کہ یہ لا یمکن لہم، قریش کے لیے اپنا ارادہ ممکن نہیں ہے، ما کان امیر المومنین حیا، جب تک علی زندہ تھے وہ قریش یہ پلاننگ پہ عمل کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کو دھوکہ ہوا، رسول کے قتل کا ارادہ کیا، رسول کے محافظ علی کو فراموش کر دیا۔ اور یہی غلطی تم سے ہوئی ہے کہ تم نے قتل بنت نبی کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کیا اور تم بھول گئے، لفظ ہے اس کے اندر کہ لا یمکن لکم، اور تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، ما کان دمت حیا، جب تک کہ عباس زندہ ہے اس وقت تک کوئی حسین کو قتل نہیں کر سکتا۔ کاش ہم اور آپ ہوتے خود جناب عباس کی زبان سے جلالت والا خطبہ سنتے، کہا سنو قریش کو دھوکہ ہوا کہ نبی کو قتل کر دیں گے، وہ بھول گئے کہ نبی کا محافظ علی موجود ہے، اور تم نے یہ سوچا کہ نبی زادے کو قتل کر دو گے، اور بھول گئے کہ نبی زادے کا محافظ زندہ، جب تک عباس زندہ ہے کوئی میرے آقا حسین تک نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں پہ عباس نے اپنے آپ کو اپنے بابا کی سیرت کے مشابہ قرار دیا، یعنی یہ حدیث تو تقریباً ویسی ہو گئی جیسی ایک بار رسول خدا نے علی کو دیکھ کے کہا تھا انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، تو اسی طرح سے عباس کہہ رہے ہیں جیسے میرا بابا رسول خدا کے قریب تھا ویسے عباس حسین کے قریب۔ یہ حدیث منزلت عباس ہے، وہ حدیث منزلت علی تھی۔ پھر دیکھیں بہت ہی سیریس کلام، ذرا سا ایک لائٹ ٹائپ کا جملہ آ گیا، اگرچہ کربلا کے واقعات اسی انداز سے بن گئے۔ کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں اگر حسین کو قتل کرنا ہی ہے، اور وہ یہ کہ پہلے عباس کو قتل کرو اور عباس کی گردن کاٹ دو۔ عباس کو معلوم ہے نہ کوئی مجھے قتل کر سکتا ہے نہ کوئی میری گردن کاٹ سکتا، اگر عباس کی گردن کٹے گی تو وہ حکم امام کی وجہ سے، عباس تم تلوار نہیں چلاؤ گے۔ لیکن عباس نے کہا کہ اگر حسین تک پہنچنا ہے پہلے میری گردن کاٹ۔ اب یہ میرے آقا عباس کا وہ خطبہ جس کا اختتام، جی احسان صاحب کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آپ بتائیے ہم کیا کریں، ہم تو کچھ نہیں بول سکتے۔ ایک مومن یہاں آ سکتے ہیں، ایک یہاں اور ایک یہاں۔ دیکھیے بہرحال میرے آقا عباس نے کہا عقل استعمال کرو، یہ بہت اہم جملہ ہے خطبے کا، صاحب ایمان عقل۔ اور میں بھی بہرحال
کوئی عاقل تو نہیں ہے اتنی عقل رکھتا ہوں کہ لوگ اگر 2-3 دن 4 دن 5 دن بلکہ کچھ لوگ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا بہت لوگ آ رہے ہیں تو میں یہ سمجھوں مجھے سننے آ رہے یہ آقا حسین کی عزاداری کی برکت ہے. دیکھنا ہے مجمع کو تو پھر آپ پرسوں 11 کو دیکھیے, وہ بھی آئیں گے عزاداری کی وجہ سے, لیکن اس میں شاید کچھ صرف میری وجہ سے آئیں. لیکن یہ مجمع مجھے پتا یہی آقا عباس کی محبت ہے, یہی آقا حسین سے عقیدت ہے جو اس مجمع کو اس حالت میں یہاں پہ لا رہی. چنانچہ بہت ہی مختصر میں بات کروں تاکہ یہ لوگ جو اصل آج شب عاشور رونے اور گریا کرنے آئے ان کا وقت ماتم کا نہ کٹے, میں بہت ہی مختصر لیکن وہ واقعہ شاید اب نہ پڑھ سکوں یا شاید اشارہ کر دوں, لیکن اس میں جو ایک بہت اہم پیغام ہے جس کے لیے عباس نے یہ بھی کہا انظروا ثم انظروا فانظروا ثم انظروا. دیکھو خالی جملے سنو نے اس پہ غور بھی کرو کہ وہ شارب خمر یہ میرا آقا صاحب حوض کوثر, اس کے گھر میں قوانی السکران, اس گھر میں وحی و قرآن, اس کے گھر میں لہو و لعب لہوات و دنسات, اس گھر میں تطہیر و آیات. اس میں ایک اور بہت اہم پیغام اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز سے کسی کو روکتے, یعنی دوسرے الفاظ میں جب اللہ ہمیں کسی چیز سے روک رہا ہے خبردار یہ کام نہ کرنا, تو خالی روکنے سے کام نہیں چلے گا, کوئی سبسٹیوٹ اس چیز کا دینا پڑے گا. خالی نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو, تو بہت ہی زیادہ اللہ کا ایسا ہی ماننے والا تو الگ بات, وہ بھی تھک جائے گا. اس کے ساتھ یہ بتانا پڑے گا وہ نہ کرو تو اس کے بدلے پھر اللہ نے تمہیں یہ سہولت اور آسانی دی, ایک دوسرا راستہ کھول کے رکھنا پڑے گا, ورنہ خالی نہ کرو نہ کرو نہ کرو سے کم از کم ہماری 21 سینچری کی جنریشن تو دین پہ عمل نہیں کرے گی. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے وہ شاعر, وہ قصیدے خان جو اپنے آپ کو نصیریت سے بچا کے کلام لکھتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, انہوں نے کتنے نوجوانوں کو میوزک اور سنگنگ سے ہٹا کر ایک جائز بلکہ عبادت والے کلام کی جانب لگا دیا. یہ بہت بڑا ان کا رول ہے, بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن. لیکن یہ اسلام کا مزاج, اب وہ ہندوستان اور پاکستان, کراچی, لاہور, حیدرآباد, دکن کا 50 سال پہلے کا ماحول نہیں تھا, نہیں رہا. اور یہ اسلام پہلے دن سے کہہ رہا کہ یہ چیز اگر ہم نے حرام کی ہے تو پھر باقی اس کے مقابلے میں یہ چیز حلال کی. اب جیسے یہاں پر اگر یزید کی خرابیاں بتائی, یزید ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اتنا برا, تو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یزید نہیں تو کس کی جانب جانا. خود آقا حسین کا ایک جملہ, جب 28 رجب یا 27 رجب یا 25 رجب گورنر مدینہ نے بیعت مانگی تو یہ کہا کہ اس فاسق و فاجر کی بیعت کروں جبکہ میں خود امام معصوم. خالی یہ نہیں کہا اس میں خرابی کا, اس کا ایک متبادل موجود ہے. متبادل کا لفظ تو حسین کے لیے اچھا نہیں, جب اسے افضل موجود ہے ادھر مت جاؤ تو پھر کدھر جاؤ, یہ بھی بتا دیا پھر ادھر آؤ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 بہت واضح طریقے سے اس پیغام کو بتا رہے. بیٹا شطرنج حرام ہے, بیٹا کارڈ کھیلنا حرام ہے, لیکن کوئی حلال انٹرٹینمنٹ اس کو دینا پڑے گی. گانا سننا حرام ہے, مگر جو فطرت انسانی میں اچھی آواز. یہ یہودی نے آ کے حمص کے مؤذن کو ایک بڑا بھاری انعام دیا, بہت ہی مشہور واقعہ. سمجھیے کہ تقریباً اپنا مکان بیچ کر اس نے ساری رقم دے دی. یہودی مؤذن حمص کا, وہ جو شام کا وہ شہر جس میں آج کل پرابلم بھی چل رہا ہے, وہ گھبرا گیا. آج تک کسی مسلمان نے مؤذن کو کچھ نہ دیا, فقط فاتحہ کا کھانا بھجوا دیا جاتا. وہ بھی بچے تو سمجھیں گے نہیں کہ مولانا نے کیا کہا, نہ یہاں مؤذن ہوتا ہے نہ یہاں فاتحہ ہوتی ہے. پرسوں ایک سوال آیا, نظر ہم کرتے ہیں خود ہی کھا لیتے ہیں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہاں کے, لیکن جو مجمع میرے سامنے, وہ حیران ہو گیا. تو یہودی ہو کے اتنی مدد کر رہا, کہا کہ ہاں پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہوا تھا, پاگل ہو گئی, مسلمان ہونا مسلمان ہونا مسلمان ہونا, میرا تو یعنی پورا خاندان تباہ ہو رہا ہے, آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے. جب سے تو نے اذان دینا شروع کی, تیری ایسی بری آواز جو اس کے کان میں پڑی تو اس نے کہا مجھے اس مذہب میں نہیں جانا. یہ ہے اسلام میں اصول. مؤذن کتنا اہم ہے یہ میں 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں. وہی پیغام داڑھی کے لیے کہنا نہیں تھا مجھے, لیکن وہ جو ایک اعتراض ہے داڑھی آپ کیوں کرتے ہیں. مؤذن جو ہے وہ سب کے سامنے آ کے اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے, امام جماعت مسجد کے اندر.
داڑھی سب کے سامنے ریپریزنٹیشن ہے، باقی سارا تقوی اور پرہیزگاری گھر کے اندر، یہ زیادہ اہم ہے پرسنل لائف کے لیے، لیکن وہ بھی اہم ہے اسلام کی ایک اچھی اور صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے۔ خیر، یہ تو بیچ کی ایک بات آ گئی ہے، احسان بٹ صاحب کو اعلان کرنا پڑا، میں ذرا ڈسٹرب ہو گیا تو میں واپس آتا ہوں۔ وہ اعلان بھی بہت اہم تھا لیکن میں واپس آتا ہوں۔ مسجد زرار، قرآن کریم نے جو آیت پیش کی، بیٹا اگر گانا نہ سنا تو پھر کوئی اچھی اور حلال آواز رکھی ہے اسلام نے اس کے بدلے میں۔ مسجد زرار آیت نمبر 107، یہ قرآن کی آیت، والذین اتخذوا مسجدا، اور اے حبیب دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے ایک مسجد بنائی۔ مسجد بنانا کافی نہیں، مسجد تو نیکی کا بہترین عمل ہے لیکن بیکار۔ قرآن نے کہا اس میں 4 خاصیتیں، زرارم و کفرم و تفریقا بین المومنین و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ۔ کہا یہ مسجد بنائی ہے لیکن نیت تھی زرار، لوگوں کو نقصان پہنچانا۔ کفر ہے مسجد اللہ کی لیکن پروموشن یہاں سے کفر کا ہوگا۔ جہاں کہیں ممبر نصیریوں کے ہاتھ میں گیا، ممبر غدیر کا ہے، ممبر علی کا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے علی کی سیرت کے خلاف، کیونکہ علی نے ہر ایک کو معاف کیا ہے، نصیری کو معاف نہیں کیا، خود اپنے ہاتھ سے سزا دی۔ کہا کہ کفرن، مسجد بنی اللہ کا گھر، پھیلایا یہاں سے کفر جا رہا، جیسے آج کل کعبے میں کیا ہو رہا۔ وہ تفریقاً بین المومنین، اور مقصد اس مسجد کا ہے صاحبان ایمان کے اندر تفریق پیدا کرنا، ان کو تقسیم کرنا، ان کو ڈیوائڈ کرنا۔ وہ ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ، اور جو اللہ اور رسول کے دشمن ہے یہ مسجد ان کو پناہ دے گی۔ اب میں کیا بتاؤں، القاعدہ اور طالبان کے ہاتھ پہ جو مسجدیں ہیں آج ان کی یہی کیفیت۔ ہم پر حملہ کرتے، بے گناہوں کو شہید کرتے، سیدھا جا کے مسجد میں چھپ کے بیٹھ جاتے، اور ذرا گرفتار کرنے کی بات ہوئی ہنگامہ، مسجد کی توہین، مسجد توڑی جا رہی ہے، مسجد پہ پتھرا ہو رہا ہے، مسجد میں فورس انٹری ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کریم کی 1400 سال پہلے کی آیت، قرآن کی جو خاصیت ہے وہ اس آیت میں بھی ہے کہ ہر آیت اتنی فریش لگتی ہے جیسے آج کل کے حالات کو دیکھ کے ابھی نازل ہوئی۔ اب قرآن کریم نے یہ تو اس مسجد کی خرابی بتائی، وہ ایک الگ موضوع۔ مسجد زرار پر تو علماء نے پورے اشرے پڑھے اور کتابیں لکھی، میں اس کے بعد والا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب خبردار اس مسجد میں جا کے قیام نہ کرنا۔ انویٹیشن تو رسول کو دیا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ آ کے اس مسجد کی اوپننگ کریں۔ قرآن نے کہا لا تقم فیہ ابدا، خبردار اس مسجد میں نہ جانا۔ یہاں پہ آیت مکمل نہیں ہوئی، اس مسجد میں نہ جانا تو پھر لوگ کہاں جائیں؟ مسجد مدینے میں نہیں بنائی گئی تھی، قباء میں بنائی گئی، فوراً اس سے ملی بھی، یعنی ایک ہی آیت، 2 الگ آیتیں بھی نہیں، ایک ہی آیت، لا تقم فیہ وَلَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ آج بھی جب آپ مسجد قباء کی زیارت کو جاتے ہیں، چھوٹی دعا آپ کو پڑھوائی جاتی ہے مسجد کے گنبد کے قریب، وہ یہ دعا، اس میں نہ جانا، جانا ہے تو اس مسجد میں جانا جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی، وہ مسجد قباء۔ لیکن تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، بتائیے رہا ہوں قرآن کا مزاج، اسلام کا طریقہ، شریعت کا سلوشن ہمارے پریکٹیکل پرابلم کے لیے۔ یہ مسجد غلط ہے مت جانا، تو انہیں کا مت جانا، گھر جا کے بیٹھ جائے گا، شراب خانے چلا جائے گا۔ اس میں نہ جانا، اس کے سامنے ایک دوسری مسجد ہم نے بنوائی جو تقوی پر ہے، اس میں جانا، یہ اسلام کا طریقہ، اس سے روکو وہ کام کرو۔ چنانچہ جس منزل پر مجھے آج آپ کو لانا تھا، اب سنیے ایک خالی حدیث، اب کیا کروں، وقت اتنا نہیں رہا کہ میں وہ واقعہ پڑھوں، لیکن کم از کم اس کی تمہید کی حدیث۔ ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، بعض پولیٹیکل ریزن ایسے ہوئے کہ مامون رشید کو مجبوراً اپنی بیٹی کی شادی نویں امام سے کرنا پڑی۔ اس کے اوپر ایک تہمت نہیں، ایک ایلیگیشن لگا، ایلیگیشن بھی نہیں کہیں گے، ٹروتھ، فیکٹ، کہ اس نے 8ویں امام کو زہر دے کے شہید کیا۔ اب وہ یہ صفائی پیش کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، میرا اس خاندان سے کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے، چنانچہ اس نے 9ویں امام کو بلا کے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اس کے اندر ایک تو اس کا یہ مقصد تھا کہ لوگ کہیں کہ بھئی اگر یہ ان کا دشمن ہوتا 8ویں کا تو ان کے بیٹے کو اپنا داماد کیوں بناتا، اگر کہ اس کے اندر اور بھی کئی مقاصد تھے۔
بہت ہی مختصر دو باتیں کہہ دوں، اس لیے کہ عموماً ان معصومین کے حالات ہمارے یہاں بیان نہیں ہوتے. بہت چھوٹی سی دو بات. پہلی بات تو میرا وہ موضوع ہے جس پر شاید میں 12 محرم کی مجلس میں تھوڑی گفتگو کروں، شاید وہ یہ مامون کے پاس اور اس زمانے کے ہر ظالم حکمران کے پاس بڑی اچھی کیلکولیشن تھی کہ 12واں امام کب آئے. بڑی کیلکولیشن. 8 امام گزر گئے، یہ 9واں. پورا حساب کتاب ہے کہ یہ 9 کا مطلب ہے کہ 10 11 پھر 12 آ گئے. جو چوتھے امام کے زمانے میں ظالم حاکم تھا اس کو چوتھے امام سے تو عداوت ہے، 12ویں کے بارے میں ابھی سوچ بھی نہیں رہا. ارے یہ تو چوتھے 12 تو بہت دور. چھٹے امام والے کو جو عداوت ہے چھٹے سے ہے، 12ویں کی بھی سے ڈرتا ہے، لیکن سوچتا ہے 12واں تو بہت دور. وہ پتہ نہیں ہمارا پوتا دیکھے گا کہ پر پوتا دیکھے گا، ہم سے کیا تعلق. جب 9ویں تک بات پہنچ گئی، وہی تو بہت قریب آ گیا ظہور امام کا زمانہ. ظالموں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ 12ویں کی ولادت کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہوتے اتنا عرصہ لگے گا. وہ تو سمجھ رہے تھے ادھر 12ویں کی امامت شروع ہوگی، ادھر وہ اپنا جہاد شروع کر دے گا. ان کے ذہن میں یہی خیال تھا، بلکہ بہت سے مومنین بھی یہ سمجھ رہے تھے 11ویں تک تو ہمارے لیے زحمت و پریشانی ہے، 12واں آ گیا جس دن آ گیا، یعنی جس دن اس کی امامت شروع ہوئی ہمارے مسئلے حل. تو خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن 9ویں امام سے اپنی بیٹی کی شادی کا دوسرا مقصد، یہ جو لوگ کام کرتے ہیں ملٹی پرپز یا ملٹی ٹاسک، بہت ساری ان کی نیتیں ہوتی ہیں. وہ یہ کہ جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو اب جو ان کی اولاد ہوگی، بہرحال میں تو اس کا نانا ہوں گا نا، نانا کا تو بہت احترام کیا جاتا. تو اب یہ ہے کہ وہ اگر امام جو آئے گا بھی میری نسل میں، وہ سب کو مارے گا، مجھے کیوں میرے اوپر کیوں ہاتھ اٹھائے گا؟ میں تو اس کا باپ ہوں. 2 دن پہلے مجلس میں آیا کہ لفظ والدین میں دادا دادی اور نانا نانی بھی آتے ہیں. تو آج جب والدین اپنی دھونس کما کے اولاد سے حرام کروا لیتے ہیں، شادی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھی پہننا ہے، داڑھی منڈوانا ہے، جوان بچی کو بے حجاب نکلنا ہے، ماں پریشر ڈال رہی، دادا دادی پریشر ڈال رہے ہیں. بیٹا ہم تو کب سے اس دن کے لیے جی رہے تھے. کس دن کے لیے؟ مقصد ہوتا ہے تمہارا صحرا دیکھنے کے لیے، لیکن اس کے اندر پیغام ہے تمہیں حرام کام کرتے دیکھنے کے لیے. یہی مطلب ہوا جب وہ حرام کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ وہی والی بات تھی جو کل یہاں پہ بات رکی کہ ولایت کا اصل امتحان سوشل گیدرنگ، شادی اور برتھ ڈے پارٹیوں میں ہوتا. لیکن دیکھیے بس وقت پورا ہو گیا ہے اور آج شب عاشور ہے. آپ کو کئی جگہ مجلسوں میں جانا، مجھے بھی کئی مجلسیں پڑھنا، کل کا سارا دن رونے کا. تو بات میں ختم کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ دوسرا مقصد یہ تھا کہ پیدا ہونے والا امام، اس کے باپ کا سلسلہ تو رسول سے چل رہا ہے، ماں کا سلسلہ تو میں اپنے خاندان سے جوڑ سکتا ہوں. اور تیسرا مقصد جس کی وجہ سے پھر امام کا لقب تقی بنا، وہ تیسرا بھی ایک مقصد تھا کہ بھائی ان کے باپ کو میں اپنے محل میں لے کے آیا، اس وقت وہ تقریباً 50 سال کے تھے. اب یہ لوگ کوئی محب اہل بیت کو تھوڑی ہے کہ عقیدے سے سوچیں، وہ تو اپنے اسٹائل سے سوچ رہے ہیں. وہ تو میرے محل میں آئے، ان میں تو کوئی چینج نہیں آیا کیونکہ ساری زندگی ان کی گزر گئی. یہ 8 سال 9 سال کا بچہ، اسے محل میں لے کے آؤ، شہزادی سے شادی کرو، اپنے سائے میں پروان چڑھاؤ، چاروں طرف شرابیں پی جا رہی ہوں، چاروں طرف گانے ہوں، چاروں طرف بے پردگی ہو، چاروں طرف میوزک کی گیدرنگ ہو، چاروں طرف میری میکنگ ہو، تو 9 سال کا بچہ تو جس رنگ میں رنگو اس رنگ میں رنگ جاتا. یہ تو اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں نا، اپنے حساب سے. 9ویں امام کی 9 سال کی ایج بہت اہم سبب بنی کہ مامون اپنی بیٹی کی شادی کرے. تو یہ 3 تو بڑے اس کے اہم مقاصد تھے. یہ وہ باقی معصومین ہیں جن کا ہم ذکر بھی عام طور پہ نہیں کرتے، اتنے ڈیپتھ میں کون جاتا. تو بہرحال اس نے شادی کی. پہلا مقصد کہ میرے اوپر یہ الزام دھل جائے کہ میں نے ان کے باپ کو شہید کیا. نمبر 2 آنے والا امام جو سارے ظالموں کا خاتمہ کرے گا. اس کو تو پتا ہے نا کہ میں ظالم ہوں. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، سورہ قیامت کی آیت ہے جو سورہ دہر سے پہلے والا سورہ. ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ پبلک کے سامنے ایکسکیوز کرتا رہے. اس کو تو پتا ہے میں ظالم ہوں اور وہ آنے والا ظالم، لیکن میں تو خود اس کا نانا ہوں گا، مجھ سے کیا کہے گا. بہت سارے مومنین بھی یہی سوچتے کہ وہ آئیں گے امام، سارے گناہگاروں کو ختم کریں گے، ہم گناہ کریں گے، ہم سے کیا کہیں گے، ہم تو ہیں ان کے ماننے والے. وہ تو نانا بن کے سوچ رہا ہے تو پھر بھی اس کو کچھ رعایت دینے کو دل چاہتا، وہ بھی یہی سوچ رہا ہے.
کہ سب کو برا بھلا سب کو قتل کریں گے، مجھے کیا کریں، میں تو ان کا اپنا ہوں. اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ 9 سال کے بچے کو جس ماحول میں لا کے رنگو. 50 سال کا بزرگ کہیں پہ جائے گا چینج ہونا مشکل. اگرچہ ٹورنٹو میں تو میں نے ان کو بھی چینج ہوتے دیکھا، لیکن خیر وہ ایک الگ ٹریجڈی. لیکن 9 سال کے بچے کو بدلنا کتنا آسان، یہ سمجھ کے لائے. اور اسی لیے امام کا ایک لقب تقی بنا. تقی لقب کی بھی 2 وجوہات ہیں، مگر یہ تو پورا موضوع کہیں اور جا رہا. صرف ایک وجہ جو میرے موضوع سے متعلق. تقی کے معنی ہے بچنے والا، تقی کے معنی ہے جسے اللہ نے بچایا. تو ایک اس لیے تقی کہ شراب کے نشے میں ایک رات کو مامون نے امام پر تلواریں چلائیں تو تھی. وہ ایک تعویذ جو تھا نویں امام کے بازو پر حرز جواد، خالی ہرن کی کھال پہ ہو تو اس کا اثر ہے، کاغذ والے تعویذ کا وہ اثر نہیں. اس نے خود امام نے کہا اس تعویذ نے مجھے بچایا. ورنہ تو ہمیں پتا ہے کہ امام پھر امام. اس لیے بھی تقی ہیں کہ تعویذ کی وجہ سے بچی، اور اس لیے بھی تقی ہیں. دیکھیے ایک آدمی کوہ ہمالیہ کی چوٹی پر یا پیسفک کے کسی آئی لینڈ میں بیٹھ کے کہے میں دین پہ بہت عمل کر رہا ہوں، کوئی کریڈٹ ہے گناہوں کے درمیان ہو، چاروں طرف بے حجابی ہو، چاروں طرف شراب ہو، چاروں طرف ڈسکو ہو، چاروں طرف ڈانس ہو، پورا ماحول پریشرائز کر رہا، پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ چلا. یہ ہے اصل کمال. تو خیر ہمارے اعتبار سے سارے امام ایک ہی نور کے ٹکڑے، مگر باقی ائمہ کی عصمت و طہارت آ رہی ہے ان کے اپنے گھر میں جو عصمت کا گھر ہے، جس کے لیے عباس نے بتایا وہ کوثر ہے، وہاں حوض ہے، وہاں تطہیر ہے، وہاں آیات ہے، وہاں وحی ہے، وہاں قرآن. اور نویں امام نے اپنی عصمت کا مظاہرہ کیا مامون کے محل میں، شراب کے ماحول میں، ڈسکو کے ماحول میں، بے پردگی کے ماحول میں، گناہوں کے ماحول میں. جیسے حسین کی شجاعت مشہور ہے، اگر حسن کربلا میں ہوتے حسن اتنے ہی شجاع ہوتے. مگر ہم کیا کہتے ہیں صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ. کیونکہ بہرحال اللہ نے یہ خصوصیت حسین سے ظاہر. ہر امام ایسا ہی تقی ہے، مگر چونکہ ماحول نویں امام کا بنا کہ بادشاہ کے گناہوں سے بھرے ہوئے اس محل میں، یعنی جو عباس نے یزید کے محل کی حالت بتائی ہے، مامون کا محل اس سے کم نہیں تھا. اس میں بیٹھ کر نویں امام نے بتا دیا. یہی کمپلین کرنے والوں کہ مولانا آپ لوگ ایسٹ سے آئے، آپ کو کیا پتا ویسٹ کے تقاضے کیا ہیں، یہاں تو ہمیں مرجے بھی کوئی نیا چاہیے جو ہمارے فیور کے فتوے دے. کتنا مشکل ہے یہاں اپنے بچوں کو بچانا. نواں امام اس لیے بہت اہم ہے تاریخ معصومین میں. میں نے 2-4 منٹ لے لیے، لیکن اصل یہ کہ جب یہ شادی اصل ساری بات چلی تھی نویں امام کی شادی، تو نویں امام نے اپنی شادی کا خطبہ خود پڑھا، نکاح خود پڑھا. اس میں ایک جملہ، وہ ایک ہی جملہ تھا اس خطبے میں، خدا کی تعریف اور درود کے بعد ایک ہی جملہ تھا. اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام. ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنے بندوں پر ایک احسان یہ کیا کہ ایک حلال چیز عطا کی تاکہ وہ حرام کے راستے پہ نہ جائے. ان اغناہم بالحلال عن الحرام، یہ حلال دے کر ان کو غنی اور بے نیاز کر دیا حرام کی جانب جانے سے. جن مذاہب میں شادی حرام ہے، پادری شادی نہیں کر سکتا، پھر وہاں کیا کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. اب تو کتنے کیس اچھل رہے ہیں. اللہ نے اگر حرام سے روکا تو ایسا نہیں روکا جس طرح وہ مذہب والے کہتے بس شادی نہیں کرو، نہیں، ایک حلال چیز عطا کی. میں آج کی رات بھی ہے اور موضوع بھی ایسا اہم ہے کہ میں یہ جملے اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہتا. اگر حرام کاری یا زنا سے روکا تو خالی روکا نہیں، ایک حلال پہلے اس کا سبسٹیٹیوٹ رکھا. یہ پوری شریعت کا مزاج. اور اس پر آپ کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اپنے بچوں کو اگر ڈسکو ڈانس سے بچانا ہے تو اس کا متبادل بنائیے. اگر اپنے بچوں کو گانے سے بچانا ہے اس کا ایک متبادل بنائیے. اگر اپنے بچوں کو عام معاشرے میں مکس اپ ہونے سے بچانا ہے تو اس کا ایک ایسا متبادل بنائیے جو پاکستان اور انڈیا کی مسجدوں اور امام باڑوں کے مقابلے میں ملٹی پرپز کمپلیکس. یہ تو بہت آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو اسلام کا ایک اہم پیغام ہے، اس کے بغیر ولایت کا حق ادا نہیں ہوگا. لیکن ایک سوال یہ ہوگا کہ مولانا 7 دن تک تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اس شب عاشور ہی آپ کے لیے بچی تھی جس میں آپ نے شادی کے موضوع کو چھیڑ دیا. میں نے شادی بہت احتیاط کے ساتھ بات کی ہے کہ نویں امام کی شادی کا مقصد اور شادی کے خطبے کا ایک جملہ. لیکن حق تو یہ ہے کہ آج ہی کی رات وہ ہے جس پہ ذرا سی اس لیے شادی کی بات ہوتی کہ آقا حسین جیسی شخصیت
اس جملے کا بھی ایک مطلب ہے جس کے سمجھانے کا ٹائم نہیں. ائمہ طاہرین میں زہد اور تقوی کے اعتبار سے ایک مثال ہے آقا حسین. جملہ میں عرض کر چکا ہوں، ہر امام برابر حالات کے تحت، لیکن آقا حسین کا زہد و تقوی اس اعتبار سے زیادہ ہائی لائٹ ہوا کہ ایک ہی زمانے میں دو بھائی ہیں، حسن اور حسین. حسن کے گھر میں بہرحال دسترخوان، حسن کے گھر میں بہرحال بہترین کھانے، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے. حسن کا لباس اتنا اچھا کہ یہودی نے پکڑ کے روک دیا اور کہا کہ آپ کے نانا نے کہا تھا دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے جہنم، قید خانہ ہے، جہنم نے قید. یہاں تو الٹا مسئلہ ہے، میں کافر ہوں مگر بھیک مانگ رہا ہوں، آپ مومن ہیں مگر عالیشان گاڑی پر بیٹھ کر بہترین کپڑے پہن کے گھوم رہے. یعنی ایسا امام حسن کا اپیئرنس ایسا، اور اسی وقت اسی ٹائم میں اس کے پیرلل آقا حسین فاقے ہیں، روزے ہیں، عبادتیں ہیں، مصلی پہ ہر وقت کھڑے ہیں. اتنا زیادہ کہ کسی نے کہا آقا سجاد آپ کے خاندان میں اولادیں بہت ہوتی، مولا علی کی 28 اولادیں تھیں، آپ کے بابا کی اولاد اتنی مختصر کیوں؟ تو جواب دیا نا کہ جو ہو گئی مجھے اس پہ بھی تعجب. اتنا میرا بابا عبادت خدا میں لگا رہتا تھا، روزے میں. یعنی معصومین میں زہد و تقوی کے اعتبار سے آقا حسین. اور یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا لفظ استعمال کروں، اور وقت بہت کم ہے، غلط لفظ ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. اور سنجیدگی اور سیریس ہونے میں آقا حسن کی ہنسی مذاق بہت. مولا علی پہ تو الزام یہ لگایا گیا، جب علی کو خلافت سے محروم کیا گیا تو پوچھا آخر علی میں کیا خرابی؟ کب وہ ہنسی مذاق بہت کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں جوک شروع کر دیتے ہیں. ہمارے آپ کی طرح کے جوک نہیں، حرام اور بےہودہ اور جھوٹ اور تہمت. لیکن علی کے بارے میں مشہور پیغمبر اسلام کے جوک تو ایسے ہیں تاریخ میں. آقا حسین پنجتن میں شہزادی تو گھر میں ہے، باقی چار اتنا سنجیدہ، مگر یہ اتنا اہم مسئلہ ہے یہ شادی والا. فرماتے ہیں میرا گھر اس دل میں نہیں لگتا جس میں رباب نہ ہو. رباب کون؟ کوئی آدمی اپنی ماں کی تعریف کرے سمجھ میں آتا، کوئی آدمی اپنی بہنوں کی تعریف کرے سمجھ میں آتا. میں ٹورنٹو کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچے نہیں سمجھیں گے یہ باتیں، لیکن میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں جو مجمع میں بظاہر سن رہے ہیں میری بات. ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر تو وہ کتنا عجیب لگتا. بیٹی کی تعریف کرے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک شخص اور ایک سنجیدہ شخص، ایک سوبر شخص، ایک ایسا قابل احترام، اور وہ اگر اپنی بیوی کا قصیدہ مجمع کے بیچ میں پڑھنے لگے. آقا حسین نے اس انداز سے یہ جملہ بار بار اور بار بار ریپیٹ کیا کہ تاریخ میں یہ اس طرح سے جملہ آ گیا کہ بچے بچے کو معلوم. ہاں پورا جملہ یہ ہے کہ میرا دل اس گھر میں نہیں لگتا یا رباب یا سکینہ نہ. سکینہ اگر حسین کے لیے سکون لا رہی ہیں تو فاطمہ نام تھا، سکینہ مشہور ہو گئی. مگر حسین کہتے رباب کے بغیر بھی میرا دل کسی گھر میں نہیں لگتا. اور آج کی رات رباب کی رات ہے. اس کے حوالے سے مجھے کچھ شادی کے انسٹیٹیوشن پر بہت سنجیدہ باتیں کرنا تھی، لیکن خیر اب جو ہو گئی بات تو ہو گئی. سورہ احزاب کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، باقی باتیں وہاں ملیں گی. رباب شب عاشور آج ہی کی رات ہے. شب عاشور کے مصائب تو میں آج کی مجلس میں نہیں پڑھوں گا. یہ جو رات کو ایک مجلس ہونے والی ہے 130 یا 140 پہ، وہ شب عاشور کی مناسبت سے تو مصائب وہاں پڑھوں گا، لیکن اس کا ایک ٹکڑا یہاں پہ پڑھنا، صرف ایک. حسین فرما رہے دیکھو بیوی اگر واقعا تمہاری لائف پارٹنر شریک حیات ہے، تمہارے دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ ہے، تو بتاؤ اس کی عظمت کو. حسین جیسا امام معصوم، لفظ جیسا کو میں نے سمجھا دیا، اتنی سوبر پرسنالٹی، تقدس و تقوی میں معصومین میں ان کی ایک مثال. لیکن رباب کا تذکرہ ہے تو مجمع عام میں کہہ رہے کہ میرا دل ہی نہیں لگتا اس گھر میں جار رباب اللہ، جو کہ واقعاً اس گھر میں آنے کے بعد رباب نے وہ حق وفا ادا کیا کہ ظاہری اعتبار سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو آپ الفاظ کو پکڑیے گا نہیں، کہ ایسی قربانی
زینب و کلثوم کو چھوڑ کے شاید کسی نے نہ دی. رباب کا سہاگ بھی کربلا میں اجڑا، رباب کا بیٹا بھی کربلا میں مارا گیا، رباب کی بیٹی بھی شام میں ماری گئی. اور ایسا حق وفا رباب نے ادا کیا کہ زندگی میں کبھی پھر چھت کے نیچے جا کے نہیں بیٹھے. اگر حسین کہہ رہے ہیں تو رباب کا حق ہے کہ ان کا تذکرہ اس طرح سے کیا جائے. مگر آج کی عاشور کی رات پورے بیویوں میں سب سے زیادہ پریشان بھی رباب، جو سب سے بڑی قربانی دینے جائیں گی اور سب سے زیادہ پریشان بھی رباب. اور رباب سب سے زیادہ کیوں پریشان؟ آدھی رات کے بعد آقا حسین نے ذرا بیویوں کے خیمے کو دیکھا. ہر بیوی خوش ہے اور اپنی قربانی کو کل کے لیے تیار کر رہی. صرف ایک خیمے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی. بعض علماء کہتے ہیں 2 خیمے، لیکن وہ تو رات کی دوسری مجلس میں مصائب آئیں. ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین قریب آئی، یہ کس کا خیمہ ہے؟ دیکھا یہ رباب کا خیمہ. اور رباب کیوں رو رہی ہے؟ علی اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے شہزادی رو رہی. حسین خیمے میں داخل ہوئے، کہا رباب خیریت تو ہے؟ کیا بچہ مر گیا؟ گھبرا کے کہا نہیں آقا، میں تو صرف اس لیے پریشان ہوں کہ آج جس خیمے پہ نگاہ ڈالوں ہر بیوی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. کل جب یہ شہزادی فاطمہ کے سامنے جائیں گی تو کیسی سرخرو اور کامیاب ہو کے جائیں گی. ہائے رباب کتنی بدقسمت. ویسے سب سے خوش قسمت، اللہ نے کائنات کے سب سے اچھے گھر میں بھیجا. اللہ نے 2 اولادیں دی، اللہ نے بیٹی بھی عطا کی، اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا. لیکن اب آج کی رات میں یہ سمجھ رہی کہ میں کتنی بدقسمت. کل کے جہاد میں میرا تو کوئی حصہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بڑی اولاد بیٹی ہے سکینہ، اور بیٹیاں مقتل میں نہیں جایا کرتی ہیں. اور جو مقتل میں جاتے ہیں بیٹے، وہ چھوٹی اولاد اتنی چھوٹی ہے کہ گھٹنوں کے بل بھی اپنے اصغر کو مقتل میں نہیں لے جا سکتے. مولا کل ہر ایک قربانی دے گی، رباب خالی ہاتھ رہ جائے گی. مجھے نہیں معلوم آقا نے رباب سے کیا کہا، لیکن ہم اور آپ ہوتے تو ایک ساتھ مل کے کہتے اے شہزادی رباب، ارے آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی اولاد کل کیا قربانی دے گی؟ ارے آپ کی اولاد تو کل ایسا جہاد کرے گی. ایک بیٹی آپ کی زندان شام میں ایسا روئے گی کہ یزیدیت کے منہ پہ ایک تماچا لگے گا، اور بیٹا وہ تو ایسا جہاد کرے گا دنیا عباس کا جہاد بھول جائے گی، دنیا اکبر کا جہاد بھول جائے گی. رباب کی اصغر نے واقعا ایسا جہاد کیا کہ ایسا جہاد تو عباس نہ کر سکا، ایسا جہاد تو اکبر نہ کر سکا. بھائی ملا آپ کو کربلا میں کوئی ایسا شہید جس کے جہاد نے یزیدیوں کو رلا دیا ہو، جس کے جہاد نے عمر سعد کے لشکر میں بغاوت کے آثار پیدا کر دیے ہو؟ یہ حیدر کرار کے اس معصوم پوتے اصغر کے جہاد کی خصوصیت. پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، آج اسے ریپیٹ کرنے کا وقت آ گیا. اور اصغر شب عاشور رباب بے شک یہ سمجھ رہی، لیکن اصغر تو باپ کا ایک جملہ یاد کیے ہوئے ہے نا. جب 28 رجب کا قافلہ مدینے سے چلا تھا اور صغرا نے آ کے کہا تھا اما رباب ذرا اصغر کو میری گود میں تو دے دیجئے، اور ننھی بہن نے بھائی کو لیا اور ایک جملہ کہا بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے، کیا تم بھی اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دو گے؟ تو اصغر اس طرح صغرا سے لپٹ گیا کہ رباب نے بلایا نہیں آیا، لیلا نے بلایا نہیں آیا، کلثوم نے بلایا نہیں آیا، فاطمہ کبریٰ نے بلایا نہیں آیا، حتی زینب نے بلایا. رباب اصغر کو صغرا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ اصغر رباب کا اصغر صغرا کو چھوڑنے کو تیار نہیں. حسین خود آ گئے. زینب کیا بات ہے، دیر ہو رہی ہے، چلتی کیوں نہیں؟ کہا بھیا اصغر نہیں مان رہا ہے. حسین اصغر کے قریب گئے، کانوں پہ منہ رکھ کے صرف ایک جملہ کہا، اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن کل جو جہاد مجھے کربلا میں کرنا ہے اس میں مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا. اتنا سننا تھا، بچہ تڑپ کے بہن کی گود سے بابا کی گود میں آ گئے. اور عاشورے کا دن آ گئے.
وہ وقت آ گیا کہ عباس و اکبر مارے گئے، حسین اکیلے رہ گئے۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ عاشورے کی سپہر آئی، حسین ایک ٹیلے پہ گئے، چاروں طرف دیکھا، فریاد کی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کہیں اور سے تو جواب نہ آیا۔ سیدانیوں کے خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین ٹیلے سے اترے، خیمے میں آئے، زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ ماتم کس لیے؟ کہا بھیا ادھر تو نے کہا حل من ناصرن، ادھر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا دیا۔ شاید یاد دلا رہا ہو، بابا 28 رجب کو مدینے میں وعدہ کر کے لایا تھا کربلا میں اصغر جہاد کرے گا، ابھی اصغر زندہ ہے، ابھی کیوں کہہ رہا ہے حل من ناصرن ینصرنا؟ ننے مجاہد نے یاد دلایا، بابا ابھی آپ کی فوج کا ایک سپاہی زندہ ہے۔ ایک بار حسین نے اپنی گود میں اصغر کو لیا، مقتل کی جانب چلنا چاہتے ہیں، مگر میں نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ ایک بار رباب نے گھبرا کے کہا مولا ذرا اصغر کو میری گود میں تو دے دیجئے۔ حسین نے کہا رباب کیا بات، بچے کو جدا کرنے کو دل نہیں جا رہا؟ کہا کہ نہیں مولا ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کے اپنے خیمے میں گئی، تھوڑی دیر کے بعد آئی تو کیا دیکھا، رباب نے اصغر کا کرتا بدل دیا ہے، کمر میں رومال باندھ دیا ہے، بالوں میں کنگھی کر دی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بہت چھوٹا ہے تو کیا ہوا، شیر خدا کا پوتا ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، پوری شان کے ساتھ جہاد کرنے جائے گا۔ اصغر کو لے کے حسین لشکر یزید کے سامنے آئے، بس باقی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، خالی اشارے سے کام چلے گا۔ لشکر یزید نے کہا شاید حسین قرآن لے کے آ رہے، مگر جب ابا کا دامن ہٹایا دیکھا قرآن کا ایک پارا ہے اور ایک جملہ کہا اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت خود تمام کرو۔ اصغر نے اپنی سوکھی زبان پیاسے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ آئے اکبر کی تلوار کا وہ اثر نہ تھا، عباس کے نیزے کا وہ اثر نہ تھا، جو اصغر کی سوکھی زبان کا اثر ہوا۔ لشکر یزید منہ پھیر پھیر کے رونے لگا۔ ایک جملہ سن لیجیے، آدھا ابھی آ رہا ہے، آدھا تھوڑی دیر کے بعد آ رہا۔ پورے کربلا کے جہاد میں اصغر وہ واحد مجاہد ہے جس کے جہاد نے عمر سعد کو بھی پریشان کر دیا اور حسین جیسے صابر کو بھی پریشان کر دیا۔ حسین بڑا صابر ہے، ایک سے ایک۔ حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا، عباس کے سرانے گیا، کہیں پریشان نہ آیا۔ اصغر کا جہاد، دونوں طرف عمر سعد بھی پریشان، حسین بھی پریشان۔ عمر سعد گھبرا گیا، ہرملا کے قریب آیا، اے ہرملا تجھے پتا ہے میری فوج کچھ دیر اور رہی تو بغاوت ہو جائے گی۔ اقطع کلام الحسین، ارے کسی طرح حسین کا کلام کاٹ لے۔ ہرملا نے اپنے ترکش کو دیکھا، ایک بھال کا تیر چھوڑ دیا، دو بھال کا تیر تین بھال کا تیر نکالا جس کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ۔ عرب میں آدمی کی گردن توڑنے کے لیے ایک بھال کا تیر استعمال ہوتا، لیکن اگر گھوڑے کی گردن توڑنا ہو، کسی درخت میں سوراخ کرنا ہو، کسی دیوار کو توڑنا ہو تو 3 بھال کا تیر استعمال ہوتا ہے۔ ہائے کہاں بے شیر کا ننا نازک گلا، ہائے ششماہے کا گلا، اور 3 بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا۔ ایک بار کمان میں تیر لگایا، چلانا چاہتا ہے، ہاتھ کانپے، تیر و کمان زمین پہ گر گئے۔ دوبارہ ناکام رہا، جب تیسری مرتبہ ناکام رہا تو اس کا دوست سنان قریب آیا، کہا ہرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھے آج عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لوں گا۔ ایک ننھے سے بچے سے ڈر گیا، کہا بچے کی بات نہیں، جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں درے خیمہ پر کھڑی ہے۔ ہائے ماں کی آنکھوں کے سامنے کس طرح سے اس کے ششماہے کو دبا کر۔ سنان نے کہا میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ادھر آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، ادھر تیر چلا، اور اس طرح چلا اصغر کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھد گیا، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ حسین نے تیر نکالنا چاہا، ننھا شہزادہ تڑپ گیا۔ حسین نے کہا اصغر مجھے پتا ہے تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مگر حیدر کرار کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، عباس جری کا بھتیجا ہے، میں تیر نکالتا ہوں، تڑپنا نہیں۔ اب جو باپ نے کہا اصغر نہیں تڑپا مگر تیر کیا نکلا، اصغر بھی دنیا سے گیا، خون کا فوارہ بلند۔ حسین نے چلو بڑھایا، ایک بار چلو میں خون لیا، آسمان کو پھینکنا چاہتے ہیں،
آسمان گھبرا گیا، مولا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا کیا، زمین تھرا گئی، مولا اگر یہ بے گناہ خون آ گیا قیامت تک کوئی چیز پیدا نہ ہوگی۔ ارے میرا آقا اصغر کا خون چلو میں لے کے کھڑا، آخر اپنے چہرے پہ ملا، میں نانا رسول خدا کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا، نانا یہ میرے اصغر کا خون ہے۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ لیکن عزادارو ابھی حسین کا امتحان باقی ہے۔ خون تو چہرے پہ مل لیا، لاشا ہاتھ میں ہے، ہاں یہ لاشا کیسے خیمے میں لے جاؤں، ماں دیکھے گی تو مر نہ جائے۔ حسین کربلا میں پہلی بار پریشان ہوئے، لاشا ہاتھ میں لے کے 7 مرتبہ آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ کل صبح آپ اعمال عاشورہ میں 7 مرتبہ آگے جا کر پیچھے آ رہے ہوں گے، یہ حسین لاشا اصغر کو اور پھر ٹینے کے پیچھے لے جا کے دفن کیا۔ صاحبان ایمان ریاض القدس کا آخری جملہ سن لیجئے، میرا بیان مکمل ہے۔ حسین نے اصغر کو دفن کیا، 11 محرم کی تاریخ آئی، ریاض القدس جلد 2 کی روایت، 11 محرم کی تاریخ آئی، ایک بار شہیدوں کے سر کاٹے جانے لگے، سارے سر جمع ہوئے، عمر سعد نے کہا مجھے اصغر کا سر تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ فوج کہتی ہے کہ ہاں اصغر کا لاشا تو ہمیں نہیں ملا۔ کچھ سپاہیوں نے کہا اے عمر سعد ہم نے دیکھا تھا حسین یہ لاشا لے کر ٹیلے کے پیچھے گئے تھے اور پھر خالی ہاتھ باہر آئے تھے، شاید وہاں کہیں لاشا دفن کیا، مگر اتنا بڑا میدان کہاں پہ لاشا؟ شمر نے کہا لاشا ڈھونڈ کے میں لاتا ہوں۔ عزاداروں کیسے لاشا ڈھونڈا؟ ایک نیزہ لے کے چلا، زمین میں گاڑتا ہے، زمین سے نیزہ نکالتا ہے، زمین میں گاڑتا ہے، زمین سے نیزہ نکالتا ہے، جگہ جگہ۔ ایک بار جو زمین میں نیزہ گاڑ کے نکالا، نوکے نیزہ پر ششماہے کا لاشا معلق نظر آیا۔ شمر نے ایک ہاتھ میں اصغر کو تھاما، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا، اصغر کے ننھے گلے پہ خنجر رکھا۔ سکینہ منظر دیکھ رہی ہے، پکاری امارا باپ پھوپھی زینب، ارے ذرا آگے دیکھ میرا اصغر بھیا 2 مرتبہ مارا جا رہا۔